محمد سيد الكونين والثقلين على رسوله الكريم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو موجودہ دور میں جو ہمارے درمیان موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اس تعلق سے چند حدیث پاک ہمیں سماعت کرنی ہے، اور اس تناظر میں اب ہمارا عمل کیا ہو جانا چاہیے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ موجودہ وقت میں جو گفتگو ہمارے درمیان چل رہی ہے، ہوٹلوں میں ہو، دوست احباب کی محفل ہو، جہاں چار لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان ایک ہی موضوع بحث اور گفتگو ہے، وہ یہ کہ ابھی ہماری انگلیوں نے جو بٹنوں کو دبایا اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے، تو اس نتیجے کے بیس پر جنہیں باغ دوڑ دی گئی ہے، آتے آتے ان کے فیصلے، آتے ہی آتے ان کے بیانات، یہ ہر ایک کو باعث تشویش کر رہا ہے۔ دراصل آتے ہی ادھر سے ایسا بیان آ جانا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ ابھی سے ہوش کے ناخن لے لیں کہ آگے 5 سال میں کیا کچھ ہونا ہے۔ ابھی سمجھ جائیں گے، وقت غنیمت ہے، ورنہ بعد میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ابھی جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی اور اس میں جو ہمارا نقصان ہوا، آپ نے دیکھا بھوپال شہر کی ایک خوبصورتی تھی۔ شام کے وقت جب مغرب کا وقت ہوتا تھا، سورج ڈوب جاتا تھا، تو پورے شہر سے 600 سے زائد مسجدوں سے ایک ہی آواز بلند ہوتی تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پورا شہر، اس کے ذرے ذرے، اس میں پھیلی ہوئی فضائیں تمام ایک بات کی گواہی دیتی نظر آتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس وقت جو ایک سما بنتا تھا وہ واقعی قابل غور، قابل دید بھی ہوتا تھا، قابل سماعت بھی ہوتا تھا۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ حالانکہ ہمارے لیے کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے وہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے ایک رول ماڈل میں نام آتا ہے۔ تو اس نے اپنا بیان دیا تھا مغرب کے تعلق سے، بھوپال میں جو مغرب کے وقت جو اذانوں کا سما بنتا تھا، تو اس نے اپنا بیان دیا تھا کہ وہ بہت ہی زبردست ہوتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہم اس اذانوں سے، اس آوازوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب ہماری آوازیں جو پورے در و دیوار، ہر صحرا، ہر ذرے کو ٹکراتی تھی، اب تو یہ ہے کہ ہم اس بات کے ہو گئے کہ یار اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی مغرب کے وقت میں ہے کہ باقی ٹائم میں تو ہم نے جماعت کا دماغ میں رہتا ہے، بلکہ مغرب کا ایسا رہتا تھا کہ ٹائم روزانہ 2-4 منٹ کم ہوتا ہے، تو ہم اذان پر کان ہوتی تھی، اذان ہوئی یوں ہم چل دیتے تھے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ شروع میں تو ہم خود پریشان، یار اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ
اب روزانہ ہم کو اسی پہ عادی ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ وحدہ لا شریک کی گواہی جو ذرہ ذرہ دیتا تھا اب اس کو نہیں سن پا رہے۔ اس میں جو ہمارا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے اور جو اخروی نقصان ہے وہ آپ سماعت کریں، اور انشاءاللہ اس پہ کچھ اور گفتگو ہوگی کہ اب کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے تو اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خوش جس نے اس کی آواز سنی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب مؤذن اذان دیا کرتا تھا تو جہاں تک آواز جاتی تھی وہاں تک ہر ذرہ اس بات کی گواہی دیتا تھا، اس کی تصدیق کرتا تھا اور اس کی مغفرت کر دی جاتی تھی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اذان کو دراصل اس کو بنایا گیا ہے دافع البلا دافع الوبا، کہ جب وبا پھیلے تو اذان دے دو، وبا دور ہو جائے گا۔ گویا کہ اب ہمارا شہر وبا میں مبتلا ہونے والا ہے اور اب شیطانیت عام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوزے مارتے ہوئے بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ پہنچے۔ تو اب تو اذان کی آواز وہ بازو تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو جہاں تک نہیں وہاں شیطان کا غلبہ اور حملہ ہوگا، اور جب وہ شیطان کا حملہ اور غلبہ ہوگا تو نتیجے کیا ہوں گے وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اذان تو ہو رہی ہے، دروازے بالکل کھول دیے جا رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ دعا کرے گا تو قبول ہوگا، لیکن ابھی پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ اذان کب ہوئی تو کب دعا کرے گا وہ، تو اس سے بھی بندہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی محرومی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ دعا پڑھ دے، کون سی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا آقا ارشاد فرماتے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچیں جس دعا اذان سن کر دعا پڑھنے کے بعد ہماری شفاعت واجب ہو رہی تھی لیکن ہم اس کو سن ہی نہیں پا رہے ہیں، تو دعا کب پڑھیں گے ہم؟ تو پھر اس شفاعت سے بھی ایک طرح سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور فضیلت اس پہ کہ جب تم بلال کی اذان و اقامت سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، یعنی مؤذن کی جب اذان سنو تو جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہ تم بھی دہراتے جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کہو کہ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھ دے گا، 1,000 درجے بلند فرمائے گا، 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ تو عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہوا؟ آقا نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے 2 گنا ثواب ملے گا۔ اب آپ سوچیں ہم کس گناہ سے محروم ہو گئے، کس نیکی سے محروم ہو گئے کہ اذان سنتے تھے تو جو کلمات مؤذن کہتا اس کو دہراتے جاتے، تو عورتوں کو جہاں 1000 نیکیاں مل رہی تو ہمیں 2000 نیکیاں مل رہی تھی، تو اس 2000 نیکیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اذان دراصل یہ صرف اس بات کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا آپ لوگ نماز کو چلو، ایک اعلان تو تھا ہی تھا، دراصل اذان یہ شعار اسلام ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں مسلمان ہیں، اگر وہاں کے لوگ اذان نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا کہ اذان کیوں نہیں دی تم نے، کیونکہ یہ زمین یہ آسمان اس معبود برحق کا ہے، تو اس کا نام لے کر اور اس کا نام نہ لینا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو آج اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ بالکل بند نہیں ہوا، ہو رہی ہے لیکن کم ہو رہی ہے، لیکن یہ کچھ بعید نہیں اگر وہ اس بات کا بھی اعلان کر دیں کہ بالکل بند کر دینا ہے، تو جس طرح کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے
ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی نکل کر باہر آئے گا، اور جس طرح کی ظالمیت اور بربریت ہو رہی ہے، اگر کوئی نکل بھی گیا تو یہ امید نہیں ہے کہ سنوائی بھی ہو جائے گی۔ تو اب بس اس بات میں نے کی کہ آپ لوگ اس چیز سے ہم سب محروم ہوتے جا رہے ہیں، اب ان کے حصول یابی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ دراصل یہ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو کچھ کیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی شامل ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی اس میں شامل ہے، اور ہم ہی نے یہ موقع ایسے فراہم کیے ہیں۔ آپ بتائیں، یہ جو حدیث پاک میں فرمودات آئے، ارشادات آئے تھے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کلمات کو دہراؤ تو تم کو یہ ثواب ملتا تھا، تو کیا جب مؤذن کی آواز ہمارے کانوں تک ٹکراتی تھی تو کیا ہم وہ عمل کرتے تھے؟ کیا ان کلمات کو دہرا کر اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اذان آتی تھی تو اذان کا جواب دینا ہم پر ضروری تھا، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اذان ہی نہیں سن پا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میاں جب اذان ہوتی تھی تب کیا کرتے تھے؟ آج بھی اذان جب ہوتی تھی تو گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، بہت پرہیزگاری آئی تو امی نے گھر سے چلایا، شرم نہیں آ رہی، اذان ہو رہی ہے، تو بیٹے نے کیا کیا، مائک میوٹ تو کر دیا، ٹی وی کو میوٹ کر دیا، لیکن وہ جو سنیما چل رہا ہے وہ تو اپنے جگہ چل ہی رہا ہے، موبائل پہ جو چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اذان کے جواب دینے کی ہم نے توفیق نہیں کی، اور اذان ہوتی اس لیے تھی کہ اذان ہو جائے تو حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چل دو، لیکن ہم وہ سنتے ہی کہیں اور چل دیا کرتے تھے۔ تو دراصل یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی تم نے جو خطائیں کی ہیں اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اس کو برا بھلا کہہ دینا، اس کی مذمت کر دینا، اس سے اس کا کیا جانا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونا ہے اس کا۔ ہاں، بڑے لیول پر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور ہو، لیکن ہوٹلوں پہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ ہمارے اندر ایک بزدلی آئے گی، ہم دھیرے دھیرے خوف اور ہراس کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، حدیث قدسی ہے یہ۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی معبود ہوں اور میں ہی اللہ ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں، یعنی جس کو جتنی بھی حکومت کرنی ہے کر لے، لیکن ہر بادشاہ، ہر حاکم کے اوپر میرا رب حاکم موجود ہے۔ تو میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اب سنیں، بادشاہوں کے دل یعنی حکمرانوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہے، تو لہٰذا جب میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت و شفقت ڈال دیتا ہوں، یہ رب میرا مہربان ہے۔ اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو غضب و سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی ظالم بادشاہ ہم پر ظلم کر رہا ہے تو یہ ہماری نافرمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں گے، اپنے رب کی اطاعت گزاری کرنے لگیں گے، تو رب کے دستے قدرت میں سبھی کے دل ہیں، وہ چاہے تو فوراً دل آپ کی طرف پھیر دے، وہ چاہے تو دل آپ سے پھیر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ یہ دنیاوی مجازی حکام کو اور بادشاہوں کو، کیونکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر یہ بادشاہت، یہ تختے آئیں گے اور چلے جائیں گی۔ میرے رب کی بادشاہت اور اس کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گی، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔
تو اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی تو دیکھیں ظالم ظلم کر رہا ہے، کرنے دیں، کیونکہ ہمیں تو دیکھنا ہے وہ ظالم کہاں تک ہے، کریں جہاں تک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے، اور مظلوم کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ رد نہیں ہوتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی سفر میں جا رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرنا ہمارے لیے، اور والدین جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو رہے تو انہیں چاہیے خود اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی نے ارشاد فرما دیا کہ والدین کی دعا ان کے بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے رہیں، آپ کا بچہ خود کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں مظلوم کی آہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک نام ہے عشرہ مبشرہ کا، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے ان میں یہ بھی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ان کے خلاف ایک عورت تھی عروہ بنت اوس، اس نے مدینے کے حاکم مروان بن حکم کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ سعید بن زید کی شکایت یہ تھی کہ اس کی زمین کا ایک حصہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ شکایت کی۔ تو مروان نے آپ کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ اس عورت نے تمہارے خلاف یہ شکایت کی ہے کہ تم نے اس کی زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا، اے مروان، میں عروہ کی زمین پر کیسے قبضہ جما سکتا ہوں جبکہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه یوم القیامت من 7 اراضین، کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ سن کر مروان نے کہا بس اب رہنے دو، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ادھر یہ عورت تھی عروہ بنت اوس، ان کو بار بار ستا رہی تھی، بار بار ٹارچر، بار بار پریشان اسی معاملے کو لے کر۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور ان کے دل سے یہ آہ نکلی، انہوں نے کہا اللہم ان کانت کاذبۃ، اے میرے رب اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کے گھر میں ہی اس کی قبر بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ اپنے گھر میں ہی وہ دیوار ٹٹول ٹٹول کر چلا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور ایک دن کا معاملہ تھا، جس کنویں کے معاملے میں اس نے شکایت کی تھی اسی کے پاس چل رہی تھی، پیر پھسلا، اسی میں گری اور اسی میں گر کر مر گئی اور وہ کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔ تو آپ دیکھیں دل سے ان کی آہ نکلی، کیونکہ وہ غلط نہیں تھے لیکن زبردستی ان پر غلطی کا الزام لگایا جا رہا تھا، تو ان کے دل سے آہ نکلی، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ تو آج جو بھی ظالم ہم پر مسلط ہیں، ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، کریں، لیکن یاد رکھیں اتنے سارے لوگ ہیں، کسی بھی دل سے آہ نکلے گی تو وہ آہ ان کے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہی کہ اب جیسے جیسے ظلم پیک پر جا رہا ہے، اب وہ ان کی انتہا اب شروع ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب، 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں۔ تو بس اسی ضمن میں گزارش کر دوں گا والدین سے
کہ جو اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں اور ہمیشہ کوئی بڑا بزرگ آتا ہے ان سے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں اور خود اس کو بھی کہتے رہتے ہیں کچھ پڑھ لے ورنہ آگے کیا ہوگا تیرا. تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خود دعا کریں، کیونکہ آپ جو دعا کریں گے تو آپ کی دعا آپ کے بچے کے حق میں قبول ہوگی. تو آپ جب دعا کریں تو اپنے بچے، جہاں سب کے لیے دعا کریں تو اپنے بچے کے لیے بھی دعا کر دیں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ دعا مقبول ہوگی اور آپ کے بچہ کامیاب و کامران ہوتا نظر آئے گا. ایک اور حکایت عیون الحکایت میں ایک واقعہ لکھا ہے اس مظلومہ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا یہ جو واقعہ معاملہ چل رہا ہے تو اس میں اب یہ بھی آتا ہے کہ جو غریبوں کے گھر ہیں اس کو بھی وہاں سے ہٹائے جاتے ہیں. ناحق قبضہ ہے تو بالکل ہٹا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا قبضہ ہے اور ناحق ہٹایا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا جواب انہیں دینا پڑے گا. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے بڑا عظیم و شان محل بنوایا، بہت عظیم و شان. جب محل بن گیا تو اس نے اپنے وزیر کو لیا اور چند سپاہیوں کو لیا کہ میں ذرا دورہ کر کے آتا ہوں کیسا بنا ہے. تو پورا اندر کا اس نے دورہ کیا، پورا دورہ کیا. دورہ کرنے کے بعد اب واپس آیا، اندر سے اچھا لگا. باہر پورا دورہ کر رہا تھا، دورہ کرتے کرتے باہر کی دیوار کے سائڈ ادھر اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے اتنے شاندار محل کے پاس یہ جھوپڑا کس نے بنا دیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا کا یہ جھوپڑا ہے، وہ اس میں تنہا رہتی ہے، اسی میں عبادت وغیرہ کر کے گزارا کرتی ہے. تو اس نے حکم دیا کہ اس سے میرے محل کی شان ختم ہو رہی ہے، اس جھوپڑے کو یہاں سے فوراً ہٹا دیا جائے. اتفاق ایسا کہ اس وقت وہ بڑھیا اس میں موجود نہیں تھی، اس کے جھوپڑے کو گرا دیا گیا اور بادشاہ وہاں سے چلا گیا. جب بڑھیا وہاں سے لوٹ کر آئی تو اس نے دیکھا، اور ایک بندے کے لیے چاہے امیر ہو غریب سب سے بڑا سرمایہ اس کا گھر ہوتا ہے، جس کا کیونکہ ایک گھر بنانے میں جو بناتے وہ جانتے پوری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے ایک گھر بنانے میں اور ایک شادی کرنے میں. خیر شادی تو ہمارے موبائل سے ہوتی ہے، ہم نے اخراجات بڑھا لیے، اور گھر کے بارے میں تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا دیکھا بھی ہے کہ اس میں کتنا بھی پیسہ لگا دو کم پڑ جاتا ہے. تو گھر بنانے میں پوری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے. تو چاہے امیر ہو یا غریب اس کا اپنا گھر، اس کی ایک پورا آشیانہ پوری دنیا ہوتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد وہ سکون اور آرام محسوس کرتا ہے. اب کسی کا جھوپڑا ہے تو اس کے لیے وہی محل ہے، وہ ہمارا محل اس کے کسی کام کا نہیں. تو جب اس کا جھوپڑا گرایا تو اس کی پوری دنیا گرا دی نا آپ نے. تو جب وہ آئی اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کس نے گرایا، تو اس کو بتایا کہ بادشاہ آیا تھا، ایسا ایسا حکم دے کر گیا. اب اس کے دل میں تکلیف نکلی، اس آہ کے ساتھ اس نے ایک دعا کی، پروردگار میرا یہ چھوٹا سا جھوپڑا تھا جو انہیں برداشت نہیں ہوا، میرے مولا میں اپنے جھوپڑے میں موجود نہیں تھی لیکن تو ہر جگہ موجود ہے. میں اپنے جھوپڑے کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. پروردگار تو حاضر اور تو مولا، تیری قدرت ہر جگہ موجود ہے، تو موجود تھا. تو جس طرح ظالموں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہیں تو بھی انتقام لے ہلاک فرما دے. بتایا جاتا ہے جب وہ بن کر تیار ہوا، جب اس میں بادشاہ شفٹ ہوا، پورا محل اسی پر گر گیا، اسی میں وہ اور اس کا محل سب ہلاک ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ظلم کر کے جس کے بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا بہانہ لگتا ہے فوراً بلڈوزر دوڑ جاتا ہے، فوراً دوڑ جاتا ہے. اب آپ سوچیں ایک بار اس کا گھر گر گیا، اس کو دوبارہ بنانے میں کتنی محنت و مشقت لگے گی، اور بن پائے گا کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس بات کی گارنٹی ضرور ہے کہ اگر اس کے دل سے نکلے گی تو دنیا اور آخرت تو خیر ان کی برباد ہے ہی ہے، دنیا بھی ان کی برباد ہو جائے گی. تو بس کوشش کریں کہ اگر جو ہم نے بتایا کہ یہ جو مسلط ہونا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ، ابھی ہم جس دکھ اور درد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری اذانوں کا آواز کم کر دی گیا، ہم نہیں سن پا رہے ہیں، تو اس میں نے کہا جب سن رہے تھے تو ہم اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا ہم نے. اذان ہو رہی ہوتی تھی ہم بات کر رہے ہوتے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی اس کے الفاظ دہرا کر جواب نہیں دیتے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے.
تو ہم نے جو ایک نعمت موجود تھی اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ جب بندے کو نعمت ملے اس کی قدر نہ کرے تو وہ پھر محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگ صرف اس بات سے محروم ہیں کہ آواز کم ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے حالات اور کنڈیشن اور اپنے رویے کو نہ بدلا تو دن دور نہیں کہ مکمل اذان سے محروم کر دیں، اور اذان تک تو ٹھیک ہے، اور بھی آگے تک بات بڑھے تو اور دشواری آئے گی۔ تو اس لیے خدا را آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں کہ مولا دیر آید لیکن میں اب تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اور جو اب تک میں غفلت میں تھا اس سے اب میں جاگتا ہوں۔ وقت پر اذان کی آواز نہیں آ رہی، لیکن جو نماز کا وقت ہے اس میں میں نماز پڑھوں گا، مسجد جا کر پڑھوں گا، اور اذان کی جو برکتیں تھی اب اس سے محروم ہے تو اس کی جگہ میں ذکر رسول، ذکر خدا کر کر اپنے گھر کو جگمگاؤں گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا اذان ہو رہی ہے تو 10 منٹ کے لیے صحیح وہ سب بند ہو جاتا تھا جو بھی ٹی وی میں چل رہا ہوتا تھا، اب تو وہ بند ہونے کا نام و نشان نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں دینی ماحول بنا لیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی فکر کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محمد